آؤ یار تم لوگ ہو کیا, اور فن خانی ایسے ہے, محلے کے دادا ایسے بنے ہوئے ہوں گے, تو چونٹیاں ہیں ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں. تو عمریں بھی لمبی تھیں اور قد بھی لمبے تھے, ہوتے ہوتے اتنے سے رہ گئے ہم لوگ. اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ اگر سب چائنیز بن گئے فیوچر میں جا کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ چائنیز اتنے چھوٹے چھوٹے تھائی لینڈ کے لوگ نا, ہم لوگ جب تھائی لینڈ میں لفٹ میں سوار ہوتے تھے تو لفٹ پہ لکھا ہوتا تھا 10 آدمیوں کی جگہ ہے, تو ہم بھی 5 ہی آتے تھے کہ لفٹ کا سائرن بجنا شروع ہو جاتا تھا. ہم حیران ہوتے, آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہم حیران ہوتے کہ یار جگہ تو 10 آدمیوں کی ہے, 5 کے بعد ہی یہ سائرن بجنا شروع. تو ایک دن کسی نے بتایا یہ 5 تھائی لینڈ کے لوگوں کی ہے, انڈین پاکستانی کے 5 نہیں ہیں, وہ اتنے سے ہوتے ہیں نا تو ان کے حساب سے 5 آدمی رکھے ہوئے, 10 آدمی رکھے ہوئے انہوں نے. تو ہم لوگ والے 5 بھی کافی ہیں. تو اگر کوئی لاہور کا چلا گیا تو وہ 1-2 ہی کافی ہو جائے گا. تو نوح علیہ السلام نے دن میں بھی پکارا, رات کو بھی پکارا, ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئیں, کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے نا. آج درس قرآن کرو, اس کے بعد افطاری کی دعوت کرو تو دیکھو کتنے لوگ آئیں گے. چائے پلاؤ تو دیکھو کتنے, فری میں کرو نہیں آتے لوگ. ہر چیز میں لوگوں کو پیسہ چاہیے, کھانا پینا چاہیے. تو کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے تو لوگوں کو آپ کی دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بالآخر ایک وقت آیا, اب میں تھوڑے سے وہ کلام پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ. آواز گونج رہی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, پتہ نہیں آپ لوگ کو کیسے, اس کو ذرا کنٹرول کریں بھائی آواز کو. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو, غلامی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. دعا صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. ان بزرگوں سے مت مانگو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. دردناک عذاب کا خطرہ ہے, دردناک عذاب کا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ. قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے, سرداروں نے کہا, جو اپر لیول لوگ تھے نا, دولت مند وڈیرے, اس ٹائپ کے لوگوں نے کہا, ما نراک الا بشرا مثلنا. آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو, آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو. ہر پیغمبر کو یہ طعنہ ملا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو. تو کبھی بھی اللہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ ان سے کہہ دے نہیں میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں, بلکہ مجھے کچھ الگ سے طاقتیں ملی ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں. ہر پیغمبر نے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں بھائی, اور ہم نے کب کہا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. ہماری دعوت کو فوکس کرو کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ مت دیکھو کہ دعوت دینے والا انسان ہے یا فرشتہ ہے. بہت مشکل ہے بھائی. بات کو دیکھو کہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ اس کو بھائی کہاں گئے, وہ نہیں سیٹ ہوا. نہیں اتنی آواز گونج رہی ہے, میرے کان خراب ہو رہے ہیں. آواز آ رہی ہے نا, اب کچھ بہتر ہو گیا. تو دعوت کو دیکھو کہ دعوت صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ما نراک الا بشرا مثلنا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان, کھاتے ہو پیتے ہو, بیمار بھی ہوتے ہو, دوا کی بھی ضرورت. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ بننے کے لیے کوئی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. نارمل آدمی بزرگ جب پیغمبر نہیں بن سکتا تو اب لوگ کہتے ہیں بزرگ بھی نہیں بن سکتا. سوئمنگ کرنے والا تو بزرگ ہو ہی نہیں سکتا, ہارس رائڈنگ کرنے والا, اور شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں کیا بنا لی ہیں لوگوں نے. ٹماٹر خریدتے ہوئے پکڑا گیا, بزرگ نہیں ہو سکتا. انڈے لا رہا ہے, گھر سے جھاڑ پڑ رہی ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو جھگڑا کیوں ہو گیا؟ یہ بزرگ ہے, ان کے ہاں تو جھگڑا نہیں ہوتا. بھائی سب کے ہاں سب کچھ ہوتا ہے. جب نارمل زندگی گزرے گی تو جھگڑے بھی ہوں گے, محبتیں بھی ہوں گی, کٹی بھی ہوں گے, دوستی بھی ہوں گے, سب کچھ ہوتا ہے. کیونکہ انسان ہے نا, آپ کے جذبات کبھی مجروح, طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور دوستیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں یہ ان کے ہاں مشکل ہوتا ہے, عام لوگوں کے ہاں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں. لیکن سب کچھ سب کے ہاں ہوتا ہے. بیمار بھی ہوتے ہیں, تکلیف بھی ہوتی ہے,
اور تکلیف میں ہائے ہوئے بھی کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کو تکلیف ہو اور وہ کہہ رہے ہیں میرے تکلیف ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو بزرگ ہیں، ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ تو بزرگ